ناول نجات نازنین، رائٹر اسماء احمد، قسط نمبر 7۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ ارسل بظاہر کھڑکی کے پاس دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں کہیں اور تھیں، جیسے وہ لندن کے اس کانفرنس ہال کی سیڑھیوں پر اب بھی کھڑا ہو جہاں زیان نے تن سے کہا تھا، اسے بتاؤ کہ جسے وہ چاہتی تھی اس نے کبھی اسے نہیں چاہا۔ وہ لمحہ اس لفظ سے زیادہ تیز تھا جس میں خنجر چھپے ہوئے تھے۔ زیان اور داؤد کی باتوں میں فخر تھا، لیکن ارسل کی خاموشی میں ایک عجیب شکست چھپی تھی، ایسی شکست جو چیخے نہیں صرف نبضوں میں اتر جائے۔ گاڑی بھیبک کی پہاڑی سڑکوں سے گزرتی ہوئی ارسل کے گھر کے دروازے تک پہنچی۔ داؤد اور زیان دوسرے رخ نکل گئے۔ ارسل نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ باب، اس کے لفظ، اس کی آنکھیں۔ دروازہ کھلا، آفاق سامنے کھڑی تھی، مکمل پردے میں، مگر چہرے پر وہی سادگی جو یقین میں بدل چکی تھی۔ ارسل کی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہی، لمحہ بھر کے لیے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ آفاق آہستہ سے بولی، چائے رکھ دوں؟ وہ مسکرایا، لیکن اس مسکراہٹ میں وہ سب کچھ تھا جو کسی مرد نے کبھی کہنے کی ہمت نہیں کی۔ نہیں، صرف تم بیٹھو، کچھ کہنا ہے۔ دونوں بیٹھے۔ باہر بارش پڑ گئی تھی، اندر کمرے میں خاموشی تھی۔ ارسل نے آہستہ سے کہا، وہ لندن کا سفر صرف ایک بزنس میٹنگ نہیں تھی، وہ ایک مکالمہ تھا میرے اور میرے ماضی کے بیچ۔ آفاق کی پلکیں جھپکی، اس کی نگاہیں ارسل کے چہرے پر ٹکی تھی، جیسے کوئی نقش دیکھ رہی ہو، وہی نقش جسے وقت نے بار بار مٹانے کی کوشش کی ہو۔ ارسل نے ہاتھ کی پونچھ سے آنکھیں رگڑی، جیسے کوئی نیند توڑ رہا ہو۔ آفاق، میں نے مشینوں میں زندگی ڈھونڈی، سسٹمز، گرافس، کوڈز، اے آئی کی وہ دنیا جس میں احساس جرم ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور جذبے صرف الگورتھمز ہوتے ہیں، لیکن میں بھول گیا تھا کہ میں انسان ہوں اور انسان کو دل کی حکومت چاہیے، مشین کی نہیں۔ آفاق کی سانس رک گئی، پھر اس نے آہستہ سے، بہت آہستہ سے، نظریں نیچے کیے بغیر کہا، اقبال کہتے ہیں، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ایک لمحے کے لیے کمرے کی ہوا رک سی گئی۔ ارسل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پہلی بار پوری گہرائی سے۔ یہی تو ہے آفاق، احساس مربت، وہ جو زیان میں نہیں تھا، وہ جو مجھ میں مر چکا تھا اور تم نے اسے زندہ کیا۔ آفاق نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی، پھر وہ آہستہ سے بولی، مشینیں سوچ تو سکتی ہیں لیکن دعا نہیں کر سکتی، اور تم نے دعاؤں سے منہ موڑ لیا تھا ارسل۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس جا بیٹھا، اور تم نے دوبارہ جینا سکھایا۔ آفاق نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جیسے کسی مریض کے زخم پر مرہم رکھ دیا جائے۔ اب دیر نہیں ہوئی، اگر دل جاگ جائے تو وقت خود واپس پلٹ آتا ہے۔ بارش کی آواز تیز ہو گئی، کھڑکی سے باہر استنبول کی سڑکیں نم تھی، جیسے کسی نے پوری فضا کو بھیگنے دیا ہو۔ ارسل نے دھیرے سے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں آفاق، اب صرف تمہارا نہیں، اپنی بیٹی کے لیے بھی چاہتا ہوں کہ اسے ایسا شوہر ملے جو مشینوں میں نہیں، دل میں جیتا ہو۔ آفاق نے نظریں چرا کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر ایک اور شعر آہستہ سے ادا کیا، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ۔ کمرہ اب روشن ہو رہا تھا، باہر روشنی کے قطرے بارش میں چمکنے لگے تھے، اور سلطان ارسل پہلی بار دل سے جینے لگا تھا۔ استنبول کے آسمان پر قہر چھا گئی تھی، اسپتال کے کمرے میں نیم روشن لائٹ جل رہی تھی۔ اس روشنی میں سب کچھ سفید لگ رہا تھا، بستر، دیواریں، چادر، اور آفاق کا چہرہ۔ وہ نیند اور ہوش کے درمیان معلق تھی، جیسے ابھی کسی خواب سے نکلنے میں وقت لگ رہا ہو۔ قریب ہی صوفے پر ارسل بیٹھا تھا، گود میں سر جھکائے، ہاتھوں میں چہرہ چھپائے، تھکا تھکا سا مگر پرسکون۔ اچانک آفاق نے آنکھیں کھولی، دھندلی روشنی میں سب کچھ بکھرا بکھرا سا لگا۔ یہ ہسپتال ہے؟ اس کی آواز مدھم اور بوجھل تھی۔ ارسل نے چونک کر سر اٹھایا، پھر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آئی جو صرف ایک ہی لمحے کے لیے مخصوص تھی، جب کوئی مر کر جی اٹھے۔ آفاق، وہ قریب آیا، تم ہوش میں آ گئی ہو، تم ٹھیک ہو؟ آفاق نے دھیرے سے سر ہلایا۔ بیٹی، ارسل نے آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے سر ہلایا۔ جی ہاں، چھوٹی سی آفاق، یا شاید چھوٹی سی ارسل، ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ آفاق نے کمزور سی ہنسی، نام رکھ دیا ہے مجھ سے پوچھے بغیر۔ ارسل نے مسکرا کر کہا، تمہاری طبیعت خراب تھی، موقع کا فائدہ اٹھایا، ویسے تمہیں دیکھ کر بچی نے رونا بند کر دیا، لگتا ہے تمہارا غصہ وراثت میں ملا ہے۔ اسی لمحے آمنہ بیگم اندر داخل ہوئی، ہاتھوں میں ننھی سی گلابی لپٹی ہوئی بچی، بس ماں بن گئی ہو، ہماری فلسفے والی بیٹی۔
وہ مسکرا کر بولی اور ابھی سے بیٹی کا موڈ اپنی ماں جیسا ہے، غصہ اور خاموشی دونوں ساتھ۔ آفاف نے ہاتھ پھیلائے اور آمنہ نے بچی کو اس کی گود میں رکھا، ننھی سی جان، آنکھیں بند، سانسیں ہلکی ہلکی اور گالوں پر ماں جیسی معصومیت۔ آفاف کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ میرے اندر تھی اور اب میرے سامنے جیسے میری دعا کا جسم بن گیا ہو۔ ارسل آہستہ سے بولا، اور تمہاری دعا نے ہمیں مکمل کر دیا۔ آفاف نے بچی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کیا نام رکھو گے تم؟ ارسل نے شوخی سے کہا، میں نے تو حلیمہ سلیمہ تجویز کیا تھا، امی نے ریجیکٹ کر دیا۔ آفاف نے آنکھیں گھمائی۔ حلیمہ سلیمہ؟ ارے پھر باقی عمر لوگ کہیں گے۔ آئے سلیمہ باجی، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ آمنہ ہنستے ہوئے بولی، بس اب تم دونوں مشورہ کر لو، میں سب کو مبارک خبر سناتی ہوں۔ ارسل نے جھک کر بچی کو دیکھا، اس کے چہرے پر عجیب سی سکون کی لہر، جیسے وہ کہہ رہی ہو، امی آپ اتنی خلوص کیوں ہیں؟ آفاف نے سر ہلایا، نہیں یہ تو کہہ رہی ہے ابا تم بھی تھوڑا مسکرا لیا کرو، اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ وہ تینوں ہنس پڑے۔ اس کمرے میں جہاں کچھ گھنٹے پہلے خاموشی اور خوف چھایا ہوا تھا، اب زندگی سانس لے رہی تھی۔ ہنسی، آنکھوں کی نمی اور دعاؤں کی روشنی میں استنبول کی وہ چھت اب روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ ہلکی ترکی موسیقی پس منظر میں چل رہی تھی۔ بچے کی ننھی سی روانی آواز چند لمحوں قبل سب کو خاموش کرا گئی تھی، اور اب چھوٹی سی پری زیمل ارسل اپنے باپ کی گود میں تھی۔ ننھے گلابی چہرے پر نرم سیاہ بالوں کی لکیر بند آنکھیں جن کے کنارے جیسے کاجل سے چنے گئے ہوں، اور چھوٹے ہاتھ جو مسلسل کسی اندیکھے خواب کو تھامنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارسل نے بچی کو اپنی گود میں سہلاتے ہوئے کہا، یہ میری سب سے چھوٹی دوست ہے جو ابھی بول نہیں سکتی لیکن سنا سب کچھ رہی ہے۔ آفاف نے شوخی سے کہا، اور تمہاری باقی سب دوستیں وہ اب بلاغ ہو جائیں گی؟ ارسل، بالکل، صرف زیمل کو انوالو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب ہنس پڑے۔ زیمل نے پہلی بار اپنے بابو کی انگلی مضبوطی سے پکڑ لی۔ سرفراز علی شاہ جو ارسل کے چچا تھے قریب آ کر مسکرا دیے۔ بس یہی لمحہ کافی ہے ارسل، اب تو واقعی بڑا ہو گیا ہے۔ ارسل نے کہا، چچا جان آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ پکڑنے والی انگلی نہیں چھوٹنے والی ہے۔ سرفراز چائے لیتے ہوئے، اور ان ہاتھوں میں جو تربیت دی جائے گی وہی آنے والا کل بنے گی۔ بس یہی دعا ہے کہ یہ بیٹی دنیا سے الگ ہو، باپ کی عزت بنے، ماں کا مان۔ عالیہ نے جیسے ہی زیمل کو چٹکی کاٹی، نرمی سے زیمل نے منہ بنایا اور رونا شروع کیا۔ عالیہ فوراً پیچھے ہٹی۔ یہ تو بالکل تم پر گئی ہے آفاف، ذرا سی بات پر خفا ہو جاتی ہے۔ آفاف، لیکن مناتی بھی خود ہے ارسل، اور بدلہ بھی خود ہی لیتی ہے، یہ خاندان میں بالکل فٹ ہے۔ سرفراز علی شاہ، میں اسے اپنے ہاتھوں سے پہلا لکڑی کا جھولا بنا کر دوں گا، مضبوط، سادہ، دیر پا جیسے ہمارے گھرانے کے اصول۔ ارسل، اور میں اس جھولے کے نیچے آفس کا وائی فائی انسٹال کروا دوں گا تاکہ ڈیجیٹل فٹنس بھی ساتھ چلے۔ زیمل اب کی بار آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ آفاف سرگوشی میں کہتی ہے، پہلی بار دیکھ رہی ہے دنیا جس میں صرف ایک ہاتھ بھروسے کا ہو، وہ باپ کا ہو تو کافی ہے۔ زیمل ارسل کی گود میں جہانگیر حیدر کے برابر بیٹھی آفاف کے پاس۔ جہانگیر نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا کچھ نہیں، مگر زیمل نے جیسے سر جھکا کر ان کے ہاتھ کو محسوس کیا۔ ارسل دھیرے سے، یہ دعا سے آئی ہے اور اب ہم سب کی دعا بن گئی ہے۔ آفاف نے سر ہلایا۔ اس بار وہ جیت گئی تھی، لیکن بغیر لڑے ارسل بچی کو گود میں لیے۔ میری تجویز ہے ریحان۔ آفاف، یہ نام تو ہر تیسرے لڑکے کا ہوتا ہے۔ عالیہ، اور لڑکی کا ہو تو ہر بندہ کنفیوز ہو جائے گا۔ ریحان بھائی آئیے نا، اور یہ تو بیٹی ہے۔ جہانگیر خاموشی سے، جس نام میں شناخت بھی ہو اور معنی بھی ہو وہی بہتر ہوتا ہے۔ آفاف سیدھے انداز میں، زیمل، زیمل ارسل، خانہ کعبہ کی چادر وہ جو عزت دیتی ہے، اوڑھی جاتی ہے، حفاظت کرتی ہے۔ ارسل سر ہلاتے ہوئے، ٹھیک ہے زیمل ارسل، تم جیت گئی۔ سرفراز مسکرا کر، کم از کم شاہ خاندان کی چادر کے قابل تو رکھا نام۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی۔ دیوار پر زیمل کی پہلی تصویر ارسل نے تھوڑی دیر پہلے پرنٹ کر کے لگائی تھی، ایک نرم سی مسکراہٹ لیے بند آنکھوں کے ساتھ۔ آفاف نے نرم سا کمبل اپنے گرد لپیٹا اور فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا، شروع کہاں سے کریں؟ ارسل نے صوفے سے ایک بڑا سفید ڈبہ اتارتے ہوئے کہا، جہاں سے تمہاری پسند شروع ہوتی ہے۔ عالیہ کی حرکتوں سے، جاپانی لکڑی سے بنا ہوا ہاتھ سے کندہ کیا گیا گھوڑا جھولا جس کے نیچے عالیہ نے خود لکھا تھا، زیمل کی سواری، خالہ کے ساتھ خوابوں کی دوڑ۔ آفاف ہنستے ہوئے بولی، یہ عالیہ نہیں کسی فیری ٹیل کی مصنفہ لگ رہی ہے۔ قدیم ترکش تلوار کی ایک نقل، چھوٹے سائز میں سنگ مرمر کے دستے کے ساتھ۔
نیچے ایک چٹ تھی، شاہ خاندان کی بچی ہو، حفاظت فقط وارثوں کے حوصلے سے آتی ہے۔ ارسل نے تلوار کی ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ یہ چچا کی محبت ہے، سخت مگر خالص۔ قرآن پاک کا ایک چھوٹا نسخہ پرانے انداز میں کڑھائی دار کپڑے میں لپٹا ہوا، ساتھ میں ایک ہاتھ سے لکھا گیا، رکا نام زمل ہے تو یاد رکھو اصل چادر وہی ہے جو دل پر اوڑھی جائے۔ عفاف نے رکا آہستہ سے چھاتی سے لگا لیا۔ ابو ہمیشہ خاموش دعا کرتے ہیں لیکن وہ دعا میرے اندر سانس لیتی ہے۔ ترک شیشے سے بنا ننا جولا جس میں سرخ و سنہری رنگ کی روشنی جھلکتی ہے، ساتھ عربی میں ایک پیغام کنندہ، اللہ کی طرف سے آئی روشنی جس کا سایہ ماں باپ پر ہے۔ ارسل نے غور سے دیکھا۔ اہلم کی تحفے میں خوبصورتی ہوتی ہے، بس زیان کو سمجھنے وقت لگتا ہے۔ ایک اے آئی لولبی ڈیوائس جس میں مخصوص اذکار، بارش کی آوازیں اور لولبیز پروگرام تھی۔ اس پر لکھا تھا، زیمل کے خوابوں کے لیے ٹیکنالوجی کا تحفہ، ارضی ٹیکس سے۔ عفاف نے ایک آنکھ دبائی، اسے کبھی بیبی سر کی ایپ نہ بتانا کہ کہیں وہ جذبات بھی کوڈ کر دے۔ ایک سفید خالی ڈائری، پہلے صفحے پر لکھا تھا، زمل کی زندگی کی پہلی کہانی بابا کی آنکھوں سے۔ عفاف نے حیرت سے پوچھا، تم لکھو گے؟ ارسل مسکرا کر بولا، میں نہیں، یہ خود لکھے گی، بس میں پہلا صفحہ لکھ دوں گا، باقی وقت تو خود سنبھال لے گا۔ باہر استنبول کی گلیاں سونے لگی تھی، کمرے کی کھڑکی سے باسفورس کی نمیدار ہوا آ رہی تھی۔ زمل گہری نیند میں تھی۔ عفاف نے سر ارسل کے کندھے پر ٹکا دیا۔ یہ سب تحفے مادی نہیں، یہ سب ہمیں یاد دلاتے رہیں گے کہ ہماری بچی صرف ہماری نہیں ہے، سب کی دعا ہے۔ ارسل نے ہلکی آواز میں کہا، اور دعا جب جسم بن جائے تو اسے زمل کہتے ہیں۔ کشمیر کی ہاتھ سے بنی سفید شفون کی چادر، بڑی گوٹا کنارے کے ساتھ اور ادر کے ساتھ، ایک سادہ سا خط جس میں ہاتھ سے اردو میں لکھا تھا، یہ چادر میری ماں کی نشانی ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ زمل کے پاس رہے، وقت کے ساتھ اسے خود سمجھ آ جائے گا کہ اس چادر کی اصل اہمیت کیا ہے۔ عفاف نے خاموشی سے چادر کھولی، دونوں ہاتھوں پر پھیلائی اور دیر تک دیکھتی رہی۔ ارسل نرمی سے، یہ تمہاری امی نے اپنے لیے رکھی تھی نا؟ عفاف، ہاں، اور اب انہوں نے یہ میرے لیے نہیں، زمل کے لیے دی ہے۔ ارسل، تو پھر یہ ایک چادر نہیں، نسلوں کی دعاؤں کی لڑی ہے۔ عفاف مسکرا کر، بس یہ دعا ہے کہ زمل کو کبھی اس کے سائے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن اگر پڑے تو یہ اسے چھپانا بھی جانتی ہو، سنبھالنا بھی۔ نرم چمڑے کی ایک مخصوص ڈائری جس کا سر ورق سادہ تھا مگر اندرونی صفحے پر سونے کے حروف میں لکھا تھا، بیٹیوں کی زندگی میں فیصلے اکثر چپ میں لکھے جاتے ہیں، یہ ڈائری اسی کام کی ہے۔ ڈائری کے ساتھ ایک مختصر نوٹ، عفاف تم جذباتی ہو یہ اچھی بات ہے، لیکن جذبات کو لکھنا سیکھ لو ورنہ دوسروں کے الفاظ تمہیں ڈیفائن کریں گے۔ زمل کو بھی لکھنا سکھانا، بات کرنے سے پہلے سوچنے کا ہنر یہی سکھاتا ہے۔ عفاف ہنستے ہوئے، مامی جان کا تحفہ ہے تو ظاہر ہے اس میں کوئی ایڈوائس چھپی ہوگی۔ ارسل، کم از کم اسے پہننے کی ضرورت نہیں، پڑھنے سے کام چل جائے گا۔ عفاف، لطیفہ، حیات کی بات کبھی خالی نہیں ہوتی، یا سمجھ لو یہ ڈائری ہے یا مستقبل کا سلیبس۔ کمرے کی لائٹ دھندلی تھی۔ اہلم ایک ہاتھ کمر پر رکھے آہستہ آہستہ چل رہی تھی، 8 ماہ کی حاملہ، ہر قدم بھاری تھا۔ زیان صوفے پر بیٹھا، ہاتھ میں پراپرٹی کی فائل، آنکھوں میں ضد کا سایہ۔ زیان سخت لہجے میں، ایک بار کہہ رہا ہوں، بس ارسل سے بات کرو، بیبک والے محل کا ایک فلور ہمارے نام ہو جانا چاہیے۔ اہلم تھکن زدہ لہجے میں، زیان تمہارا مسئلہ محل نہیں، تمہاری خود ہی ہے، تم ہر بار اس سے مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ وہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ زیان تلخی سے، نہیں، تم سب کی نظر میں وہ ہیرو ہو، میں ہمیشہ دوسرا رہ گیا ہوں، اب تم بھی اس کے حق میں۔ اہلم آنسو چھپاتے ہوئے، میں حق میں نہیں، بس ماں بننے جا رہی ہوں اور مجھے سکون چاہیے۔ زیان اچانک چیختے ہوئے، تو پھر نکلو یہاں سے، جا کر اس کے محل میں رہو۔ اہلم نے جیسے کچھ کہنا چاہا لیکن اگلے لمحے زیان نے تھپڑ مارا، ایک زوردار، خاموش، چیرتا ہوا تھپڑ۔ وہ توازن کھو کر گری، سیدھی اپنے پیٹ پر۔ اہلم کے فون سے کار ارسل کو کی گئی، صرف چیخ اور رونے کی آواز تھی۔ ارسل نے فون بند کیا، فوراً عفاف کے کمرے میں داخل ہوا۔ ارسل گھبراہٹ سے، عفاف، اہلم ہاسپٹل کو لے کے جانا ہے، ابھی وہ گر گئی ہے، بچہ۔ عفاف دوپٹہ لیتے ہوئے، یا اللہ خیر، میں تیار ہوں، چلیں۔ ڈاکٹرز بھاگتے ہوئے اندر لے گئے۔ عفاف لرزتی ہوئی بینچ پر بیٹھ گئی اور ارسل نے گہری سانس لی، آنکھوں میں وہ دکھ جسے الفاظ نہ چھو سکیں۔ ارسل نرمی سے، عفاف، اگر کچھ ہو گیا نا تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ عفاف نم آنکھوں سے، ابھی دعا کرے، بد دعا کا وقت نہیں ہے۔ دروازہ کھلا، نرس نکلی، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، ماں اور بچہ دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ عفاف نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔
ارسل کے چہرے پر سکون نہیں تھا، بس ایک خاموش عہد تھا۔ احلام کمزور سی پڑی تھی، آنکھیں بند، ایک ہاتھ بچے کے جولے پر۔ ارسل آہستہ سے قریب آیا، بچہ اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ارسل دھیرے سے، تم جیت گئی ہو احلام، تم نے جنم دیا اس وقت جب کسی نے تمہیں گرا دیا تھا، تم مضبوط ہو، اس بچے کو تم جیسا بنانا، زیان جیسا نہیں۔ باہر صبح کی روشنی چمکنے لگی تھی، استنبول کا آسمان ساکت تھا، لیکن اندر ایک نیا چمکتا ہوا چہرہ آنکھیں کھول چکا تھا۔ ایک تھپڑ نے جو دکھ پیدا کیا وہ ایک نئی زندگی بن گیا۔ ایک تھپڑ نے جو دکھ پیدا کیا وہ ایک نئی زندگی بن گیا۔ زیان کمرے میں داخل ہوا، آہستہ قدم، دروازہ خود بخود بند ہوا اور ایک پیچھے عجیب سا سناٹا قائم رہا۔ سامنے بیڈ پر احلام سو رہی تھی، چہرے پر تھکن، مگر بازو پر بیٹے کا نرم وجود جیسے سانس کے ساتھ لپٹا ہوا ہو۔ زیان چند قدم آگے بڑھا، بچہ جھولے میں تھا، سر پر نرم بال، بند آنکھیں، سانسوں میں جیسے سب کچھ معاف کرنے کا سا سکون۔ اس نے بچے کو ایک لمحہ دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں، ہاتھ پیچھے بند تھے جیسے وہ خود کو روک رہا ہو اس چھوٹے سے وجود کو چھونے سے۔ وہ خود سے سرگوشی میں بولا، میرا بیٹا ہے، لیکن اس نے میری شکل بھی نہیں دیکھی اور میں نے پہچان کھو دی۔ اچانک پیچھے سے دروازہ کھلا، ارسل اندر داخل ہوا۔ آہٹ پر زیان نے پلٹ کر دیکھا، جیسے کوئی چوری کرتے پکڑا گیا ہو۔ ارسل ٹھہرے ہوئے لہجے میں، چلو دیکھ تو لیا تم نے، اب جاؤ یہاں سے۔ زیان سر جھکا کر، میں بس ایک بار گود میں لینا چاہتا تھا۔ ارسل نہیں، تم نے اسے گرا دیا تھا، اب اٹھانے کا حق تم نے کھو دیا ہے۔ زیان کے لب تھر تھرائے، لیکن الفاظ باہر نہ نکلے۔ وہ آہستہ سے بولا، میں باپ ہوں اس کا۔ ارسل تلخ مسکراہٹ سے، ہاں، لیکن تم نے باپ بننے سے پہلے مرد ہونے کا سبق بھی پورا نہیں پڑھا۔ بچہ ہلکا سا ہنکارا اور احلام نے آنکھیں آدھی کھول دیں۔ زیان ایک لمحے کو آگے قدم بڑھایا، لیکن احلام نے صرف نظریں پھیر لی۔ وہ لمحہ سب کچھ کہہ گیا۔ چاہو تو باہر کرسی پر بیٹھ جاؤ، لیکن اندر کے دروازے اب تمہارے لیے بند ہیں جب تک تم خود کو کھول نہ سکو۔ زیان چپ رہا اور پیچھے مڑ کر چل پڑا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں وہ آواز تھی جو بچے کے رونے سے بھی زیادہ زخمی کر رہی ہو۔ کمرے میں روشنی بڑھتی گئی، بچہ نیند میں مسکرا رہا تھا جیسے دنیا کا شور اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ اور باہر زیان پہلی بار خاموشی سے اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، بغیر کسی آئینے کے۔ اسپتال کے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی، خاموشی اور دوا کی مخصوص مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اندر ایک نرم سا سکون تھا اور کچھ نازک سا درد بھی۔ احلام بستر پر لیٹی ہوئی تھی، کمزور، زرد چہرہ اور آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ حلقے، لیکن باہوں میں وقت سے پہلے جنم لینے والا ننھا سا بیٹا تھامے۔ اس کی گود میں وہی محبت تھی جس کی شدت نے اسے ابھی زندگی کی اذیتیں بھلا دی تھیں۔ عفاف اسپتال کے صوبے پر بیٹھی تھی، اپنی گود میں 8 مہینے کی زیمل کو تھامے۔ ارسل کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا، جیسے ہر لمحہ احلام کی حالت کی خبر رکھ رہا ہو۔ عفاف نے دھیرے سے زیمل کی چھوٹی سی انگلی پکڑ کر کہا، بیٹا دیکھو، تمہاری پھپھو تھک گئی ہیں، ان کو ہنسا دو۔ زیمل نے اپنی چھوٹی سی گردن گھما کر احلام کی طرف دیکھا، پھر ننھے سے ہاتھ سے احلام کی چادر پکڑنے کی کوشش کی۔ پھپھو؟ وہ لفظ تو پورا نہ نکال سکی، بس مسکرانے کی کوشش کی اور پھر بے ساختہ تھوڑی سی آواز نکالی، ببو۔ احلام جو خاموشی سے چھت کو تک رہی تھی، ایک دم چونکی، پھر ہنس پڑی۔ آنکھوں کے کناروں پر نمی تھی، لیکن لبوں پر پہلی بار سکون تھا۔ یہ اس نے مجھے ببو کہا؟ احلام نے حیرت سے عفاف کی طرف دیکھا۔ عفاف نے مسکرا کر سر ہلایا، زبان سے کچھ نہیں بولتی، بس انداز سے دل بولتا ہے۔ ارسل بھی مسکرا کر قریب آیا، اس نے زیمل کے سر پر ہاتھ پھیرا، یہ بڑی بہن ہے، دل کی مٹھاس کے ساتھ۔ زیمل نے فوراً چھوٹا سا کہکا لگایا، جیسے بات سمجھ گئی ہو، پھر وہ عجب سی معصومیت سے احلام کی طرف لپکی، ہاتھ بڑھایا اور اپنے موٹے موٹے گال اس کے بازو سے لگا دیے۔ احلام نے اسے آہستہ سے گلے لگا لیا، اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ میں ٹوٹ رہی تھی عفاف، اور یہ بچی مجھے جوڑنے آ گئی۔ عفاف نے دھیرے سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ کبھی کبھی اللہ کسی کی دعاؤں کا جواب بچوں کی مسکراہٹ میں دیتا ہے۔ زیمل اب اپنی زبان میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، کچھ جیسے الفاظ، اور بار بار احلام کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لگتا ہے اس کو تمہاری گود میں بائی کا مقابلہ کرنا ہے، ارسل نے شوخی سے کہا۔ احلام ہنسی، زیمل، تم کو پتہ ہے تم نے آج مجھے پھر جینا سکھایا ہے۔ عفاف کی آنکھوں میں نمی بھی تھی، لیکن وہ دل سے مسکرا رہی تھی۔ ہم سب یہاں تمہارے ساتھ ہیں احلام۔ زیان کے الفاظ، وقت کے دکھ سب چھوٹے ہو جاتے ہیں جب ایک معصوم سی ہنسی کانوں میں پڑتی ہیں۔
زیمل نے ہاتھ پھیلایا جیسے دونوں بازوؤں سے احلام کو گلے لگانا چاہتی ہو اور ننھی سی آواز میں کچھ کہا، شاید مما، شاید پھپھو، یا شاید صرف محبت۔ کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی اور خاموشی صرف زمل کی ننھی باتوں میں تحلیل ہو رہی تھی۔ احلام خاموشی سے بچے کے جھولے کو آہستہ آہستہ جھلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کمزوری تھی لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی سکون آمیز خالی پن۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ نرس نہیں تھی نہ ڈاکٹر، یہ زیان تھا۔ وہ اندر آیا، بکھرے بال، آنکھوں کے نیچے سائے اور ہاتھوں میں لرزاں معافی۔ احلام نے ایک نظر دیکھا، پھر نظریں موڑ لی۔ زیان کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا جیسے الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے ہوں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بچے کے جھولے کے پاس آیا۔ چھوٹا سا وجود، اس کی آنکھیں، اس کا خون، اور پھر بھی وہ خود ان لمحات میں کہیں نہیں تھا۔ زیان دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں، مجھے معاف کر دو احلام، میں باپ بننے کے قابل نہیں تھا اس دن، شوہر تو شاید کبھی تھا ہی نہیں۔ احلام نے کچھ نہ کہا، بچے کے نرم ہاتھ کو سہلاتی رہی۔ زیان، میں جانتا ہوں کہ تم نے سب کچھ اکیلے سہ لیا، تمہاری چیخیں، تمہارا خوف، اور ہر وہ لمحہ جب تم موت سے لڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ زیان، مجھے اس دن تم پر ہاتھ اٹھانا یاد ہے اور مجھے وہ لمحہ کبھی نہیں بھولے گا۔ میں ٹوٹ چکا ہوں احلام، پر اگر تم کہو تو میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے، ہمارے بیٹے کے لیے۔ احلام کی پلکوں پر نمی تھی لیکن خاموشی اب وہ خاموشی نہ تھی جو خالی دل سے آتی ہے، بلکہ وہ جو سننے، محسوس کرے اور سوچنے کے بعد آتی ہے۔ پاس ہی چھوٹی سی زیمل بیٹھ کر بلا وجہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، پاپا، بابا، پھر اہلمگار کو چھو کر بولی، پھوپھو، پھوپھو۔ یہ آواز احلام کے دل کو چھو گئی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر جھولے میں سوئے بچے کو گود میں لیا اور آہستہ سے بولی، احلام، یہ معافی سے زیادہ عمل مانگتا ہے زیان، یہ بیٹا ہمارا نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ اگر تم نے واپس آنا چاہتے ہو تو اپنی عمل سے آؤ، نہ کہ صرف الفاظ سے۔ زیان نے حل میں سر ہلایا جیسے وہ احلام کا فیصلہ ماننے کو تیار ہو۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ سے بولا، زیان، چلو گھر چلیں۔ احلام نے بچے کو اور زیمل کو دیکھا، پھر خاموشی سے سر ہلایا۔ زیان نے دروازہ کھولا، نئے راستے، نئی ذمہ داریاں اور شاید نئی محبت کی ابتدا کے لیے۔ 2 سال گزر گئے، وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ پان کے گیٹ پر رنگ برنگے غبارے، ہیپی برتھ ڈے، زیمل ارسل کے بینز اور ترکی طرز کی فیری لائٹس جلملا رہی تھیں۔ بچے ہنستے کھیلتے، رنگین ٹرین پر چکر لگاتے اور آسمانی جھولوں میں جھومتے نظر آ رہے تھے۔ پس منظر میں ترکش لوگ دھن چل رہی تھی جس میں خوشی، معصومیت اور محبت کی مٹھاس گندی ہوئی تھی۔ عفاف سیدھے اور نیلے رنگ کی مشرقی طرز کی ترکے قمیض میں ہلکے ساٹن کا دوپٹہ اوڑھے مصروف تھی بچوں کے تحفے، کیک کا انتظام اور زیمل کو بار بار چاکلیٹ سے دور رکھنے کی کوششوں میں۔ ارسل خاکی جیکٹ اور نیوی بلو شرٹ میں، ہاتھ میں پارٹی شاپ کا بیگ تھامے آتے ہی بول اٹھا، عفاف، تمہیں کہا تھا نا کہ یہ جرسی والے غبارے مت لینا، پچھلی بار پھٹ گئے تھے۔ عفاف نے شوق انداز میں پلکیں جھپکائیں، اور تمہیں کہا تھا کہ تم کیک کے ساتھ مت چھیڑ چھاڑ کرنا، مگر تم نے زیمل کی بجائے زامل لکھوا دیا۔ ارسل نے بے ساختہ ہنستے ہوئے گردن جھٹکی، تو کیا ہوا، زیمل بھی زامل بن جائے گی، بس پیار تھوڑا سا بڑھ جائے گا۔ وہ دونوں اس نوک جھوک میں محبت کی خوشبو تھی۔ عفاف نے ایک کاغذی توپ سے رنگین کاغذ اڑایا جو ارسل کے بالوں میں اٹک گیا۔ وہ ہنسی روک نہ سکا اور دونوں ہنستے ہنستے زیمل کے پاس جا بیٹھے۔ زیمل سفید فراق، نیلے ربن اور چمکدار جوتوں میں پارٹی کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس نے ارسل کا چہرہ اپنے چھوٹے ہاتھوں میں پکڑ کر کہا، بابا، میں بڑی ہو کر آپ جیسی بائک لوں گی، اور مما جیسا غصہ۔ سب ہنسنے لگے۔ کیفے کے مخصوص حصے کو عفاف اور ارسل نے صرف قریبی دوستوں اور فیملی کے لیے بک کیا تھا۔ زنانہ اور مردانہ جگہ علیحدہ تھی، بچوں کے لیے الگ کارنر جہاں فنکار چہروں پر پینٹنگ کر رہے تھے اور ترکی کا مقامی موسیقار بچوں کے گانے بجا رہا تھا۔ عفاف نے مکمل سفید عبایا اور نیلا ریشمی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا جو اس کی گہری آنکھوں اور پرسکون چہرے کے ساتھ بہت باوقار لگ رہا تھا۔ کیک کی میز کے پاس وہ مہمان بچوں کے تحفے ترتیب دے رہی تھی۔ پردے کا اہتمام اس نے خاص خود کیا تھا، اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہ کرنے والی۔ ارسل نے عفاف کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اب بس یہ بتا دو کہ کیک میں کاٹوں یا تم تو پورے فنکشن کی وزیر اعظم لگ رہی ہو۔ عفاف نے مسکرا کر کہا، وزیر اعظم نہیں، انٹیریئر منسٹر، مجھے پتا ہے تم نے چپس کھانے سے پہلے زیمل کا جوس پی لیا۔ ارسل نے بے ساختہ ہنستے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، گناہ عظیم۔
ان دونوں کی نوک جھوک دیکھ کر سمل تالیاں بجا رہی تھی۔ اسی لمحے گیٹ پر ایک لمبی چمکتی ہوئی سیاہ کار رکی۔ دروازہ کھلا، زیان باہر نکلا، سادہ مگر قیمتی گرے سوٹ، ہلکی بڑی ہوئی داڑھی اور گہرے حلقوں سے خالی آنکھیں، گویا وقت کی رگڑ نے اس کی ناک کو نرم کر دیا ہو۔ اس کے ساتھ اہلم تھی، سرخ لانگ کوٹ کا ویلوٹ، سنہری بروچ اور نرم سی مسکراہٹ، ہاتھ میں بیٹے محمد زیان کا ہاتھ تھامے جو ننھی بلی کی طرح ان دونوں کے درمیان چل رہا تھا۔ عفاف نے کچھ لمحے کے لیے رک کر دیکھا۔ ارسل نے آہستہ سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا، گویا کہہ رہا ہو اب یہ تمہاری دنیا کا حصہ نہیں ہے۔ زیان نے فاصلہ کم کرتے ہوئے کہا، ارسل عفاف مبارک ہو، بہت خوبصورت انتظام کیا ہے، زمل کو میری طرف سے بھی بہت دعائیں۔ اہلم نے آگے بڑھ کر زمل کو گلے لگایا، اپنا چھوٹا سا تحفہ اسے تھمایا، ہاتھ سے گرا ہوا ٹوپی اور پر جس پر بگ سسٹر لکھا تھا۔ محمد زیان شرارتی نظروں سے زمل کی طرف دیکھ کر بولا، میرے پاس بھی کار ہے ریڈ والی، میں آپ کو بیٹھنے دوں گا۔ زمل نے ناک سکیڑ کر کہا، مجھے پنک والی چاہیے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھر گئی۔ تھوڑے فاصلے پر ایک کرسی پر بیٹھا سرفراز علی شاہ، اہلم کا والد، خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی جبلت تھی، وہی طاقت، وہی زہر جو وقت نے مدھم تو کیا ختم نہیں کیا۔ زیان اس کے قریب آیا، گردن جھکائی اور رسمی ادب سے کہا، چچا جان، آپ کا آنا ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ سرفراز نے کچھ پل زیان کی آنکھوں میں جھانکا، پھر آہستگی سے جھک کر اس کے قریب کہا، تم نے جو میرے اعتماد کو مارا تھا وہ آج بھی میری بیٹی کی مسکراہٹ کے پیچھے سانس لیتا ہے۔ دعا تو دوں گا مگر دل سے معافی شاید قبر ہی دیں۔ زیان کے چہرے سے رنگ اڑ گیا، اس کی گردن جھکی کی جھکی رہ گئی۔ ارد گرد سب ہنستے مسکراتے رہے مگر زیان کے اندر کوئی پرانا چیخا موسم آیا ہے اور میں خالی ہاتھ ہوں۔ ارسل اور عفاف زمل کے ساتھ کیک کاٹ رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے زمل، ارسل، سب نے مل کر گایا، تالیاں بجی، پھولوں کی بارش ہوئی۔ کیمرے نے ایک فریم میں سب کو سمیٹا، خوشیاں، کرم، معافیاں اور وہ لوگ جو کبھی ایک تھے اور اب الگ کہانیاں لیے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسی لمحے سرفراز علی شاہ اپنی مخصوص شیروانی اور پگڑی میں ایک سائیڈ پر بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ جب زیان نے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، وہ اٹھا اور دوسری طرف چلنے لگا۔ زیان نے آہستہ سے آواز دی، چچا جان۔ سرفراز نے پلٹے بغیر صرف اتنا کہا، بیٹی کو نظر انداز کرنے والا شخص کتنا بھی مہذب لگے، وہ ہمیشہ کم ظرف ہی رہتا ہے۔ زیان کے قدم وہیں رک گئے، وہ چاہ کر بھی آگے نہ بڑھ سکا، جیسے سرفراز کے الفاظ نے اس کے ضمیر میں کوئی پرانی کھڑکی کھول دی ہو۔ زیان ایک سائیڈ پر بیٹھ گیا، سب سے دور اس کی نگاہیں عفاف پر تھی جو مکمل پردے میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ پڑھا رہی تھی۔ ارسل اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، محبت تمہیں کبھی کسی سے ہوئی نہیں، تمہیں صرف توجہ چاہیے تھی اور جب وہ نہ ملی تو تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ زیان نے پلکیں جھکا لی، ارسل کی بات شاید پوری زندگی کے آئینہ خانہ کی دیوار پر لکھی گئی تھی۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، روشنیوں کو بند کیا جا رہا تھا، بچے اپنے اپنے کھلونوں کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ عفاف مکمل پردے میں خاموشی سے ارسل کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی، زیان کی طرف ایک نظر تک نہ کی۔ اہلم محمد کو سنبھالے تھکی تھکی سی چل رہی تھی۔ سرفراز علی شاہ بغیر کسی جذبات کے خاموشی سے سب چھوڑ کر جا چکے تھے۔ زیان، وہ سب سے آخر میں وہاں کھڑا رہ گیا، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتا رہا۔ نہ آنکھ میں آنسو تھا، نہ دل میں چیخ، بس ایک بے حس خاموشی تھی۔ ایک شاندار بیڈ روم مگر بے رنگ اور خالی۔ محمد سو چکا تھا، اہلم دوسرے کمرے میں، زیان بیڈ پر لیٹا لیمپ کی ہلکی روشنی میں اپنی کلائی کی رگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر موبائل اٹھایا، عفاف کا پرانا نمبر کھولا، تصویر دیکھی، وہی ایک فریم جس میں سب تھے۔ ارسل کی آنکھوں میں فخر، عفاف کے چہرے پر پردے کے پیچھے وقار، اور زیان جو اس وقت بھی درمیان میں تھا مگر دلوں سے باہر۔ اچانک موبائل بند کیا، اپنے دل پر ہاتھ رکھا، کچھ محسوس کرنے کی کوشش کی، کچھ بھی نہیں، صرف ایک ٹھنڈی کھوکھلی سانس۔ زیان خود کلامی میں دھیرے سے کہتا ہے، کیا یہی سزا تھی کہ میں زندہ بھی رہوں اور کچھ محسوس بھی نہ کر سکوں؟ محبت نہیں کی میں نے، بس یہ چاہا کہ سب مجھے دیکھیں جیسے میں کوئی مجسمہ ہوں، پتھر کا مگر مرکز میں۔ اب سب کی آنکھوں سے ہٹ گیا ہوں، اس پتھر میں زندگی بھی نہیں بچی۔ کمرے میں گونجتی خالی خاموشی، دور مسجد کی اذان کی آواز آتی ہے۔ زیان کھڑکی کی طرف جاتا ہے، نیچے لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، سفید لباس، پرسکون چہرے، چھوٹے بچے ہاتھ پکڑے ہوئے۔ زیان صرف دیکھتا ہے، چاہتا ہے کہ جا کر سجدہ کرے مگر قدم نہیں اٹھتے، جسم بالکل ساکت، آنکھیں خالی، چہرہ سپاٹ۔ زیان کے لبوں پر صرف ایک جملہ آتا ہے بغیر جذبات کے، جیسے ربوٹ نے سیکھا ہو، میں معافی نہیں مانگنا چاہتا کیونکہ اب مجھے گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ دور سے موزن کی آواز اب بھی آ رہی تھی مگر زیان اس کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ وہ کھڑکی بند کرتا ہے اور اندھیرے
کمرے میں دوبارہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اب گناہگار نہیں، وہ صرف خالی ہے۔ زیان اپنے ماضی کے خیالوں میں گم ہو جاتا ہے۔ بارش ہو رہی تھی۔ ملتان کے ایک پرانے علاقے میں موجود چھوٹا سا مکان، گھر کے دور دیوار سے پرانی غربت ٹپک رہی تھی، لیکن اندر کا ماحول عجیب تھا، ایک غم، ایک سناٹا اور ماں کی ٹوٹتی ہوئی سسکیاں۔ زیان کی عمر 13 سال تھی۔ دروازے کے باہر رشتہ داروں کا ہجوم تھا، مگر کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے نہ آیا۔ اندر کمرے میں اس کے والد کی لاش سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ زیان اپنے ننھے ہاتھوں سے باپ کے پاؤں پکڑے بیٹھا تھا، آنکھیں خشک جیسے آنسو بھی ڈر گئے ہوں۔ کزنز آپس میں بات کر رہے تھے۔ سنا ہے کچھ نہیں چھوڑا، مرنے سے پہلے قرض میں ڈوبا ہوا تھا، اب ان کی بیوی اور بچہ تو رولیں گے۔ میرے بھائی نے تو کہا تھا زیان کو کسی ورکشاپ میں لگا دینا چاہیے ورنہ بھوکا مرے گا۔ زیان دیوار کے پیچھے سن کر سب سن رہا تھا۔ اسی شام ایک بزرگ رشتہ دار نے اس کی ماں سے کہا، بی بی اب خوابوں کا وقت نہیں، دنیا صرف فائدہ جانتی ہے، جتنا جلدی تیرا بیٹا سمجھ جائے اتنا اچھا ہے۔ کچھ سال بعد وہی محلہ، مگر زیان بدل چکا تھا۔ زیان اب 17 سال کا ہو چکا تھا، محلے کے ایک دکاندار کے ساتھ کام کرتا تھا، پر جیب خالی رہتی، ماں بیمار تھی، دوائیں مہنگی تھی۔ اسی دوران ایک رشتہ دار ماموں کا بیٹا شعیب جو دبئی سے آیا تھا زیان کو سمجھانے لگا، سیدھی سی بات ہے، دنیا میں یا تو تم دوسروں کو استعمال کرو یا تم استعمال ہو جاؤ گے۔ جذبات صرف کمزوروں کی کرنسی ہیں، تم چلاک بنو، صرف اپنا فائدہ سوچو۔ زیان نے ایک لمحہ کو جواب دیا، مگر اگر سب یہی کریں تو رشتے؟ شعیب نے کہہ کر لگائے، رشتے وہ تب تک ہیں جب تک تمہارے کام ہوں، جیسے تمہارا باپ مر گیا سب بھول گئے نا۔ یہ جملہ زیان کے دل میں پتھر کی طرح بیٹھ گیا۔ ایک اور منظر، تعلیم، دھوکہ اور سیکھا ہوا رویہ۔ زیان نے محنت سے اسکالرشپ حاصل کی، مگر ایک کلاس فیلو جس پر وہ بھروسہ کرتا تھا، اس نے آئیڈیاز چوری کر کے اپنا پروجیکٹ جمع کروا دیا۔ استاد اسے برا بلا کہتے اور دوست کامیاب ہو جاتا ہے، وہ دوست آخر میں آ کر کہتا ہے، زیان جذبات کا زمانہ گیا، سروائیول آف دا سمارٹ ٹیسٹ ہے۔ زیان کی آنکھیں ایک لمحے کو نم ہوئی، مگر پھر ایک لکیر کھینچ گئی۔ اب زیان خاموش ہو چکا تھا، اس نے اپنے احساسات دفن کر دیے، محبت پر یقین چھوڑ دیا، رشتوں پر بھروسہ ختم کر دیا، بس ایک چیز رہ گئی تھی، توجہ۔ وہ چاہتا تھا کہ سب اس کے آس پاس رہیں، سب اسے چاہیں، سب اس کی طرف دیکھیں، مگر وہ کسی کے قریب نہ ہوا، جیسے سب کچھ مانگنا ہے مگر خود کچھ نہ دینا ہو۔ واپسی حال میں زیان کھڑکی سے باہر رات کا آسمان دیکھ رہا ہے، آسمان پر ایک ستارہ جھپکتا ہے جیسے پرانا لمحہ۔ زیان آہستہ سے خود سے کہتا ہے، میں بس یہ چاہتا تھا کہ کوئی مجھے چھوڑ کر نہ جائے، لیکن اس ڈر میں سب کو خود سے دور کر گیا۔ بارش کے بعد کی صبح تھی، استنبول کی سڑکیں گیلی تھیں اور آسمان صاف مگر اداس۔ زیان خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں اخبار، مگر آنکھیں اخبار پر نہیں کہیں اور تھی۔ محمد زیان 2 سال کا اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا باپ کے پاس آتا ہے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا کھلونا جس کا ایک پہیا غائب ہے۔ وہ زیان کے سامنے کھڑا ہو کر خاموشی سے اسے کھلونا تھما دیتا ہے۔ زیان نے کھلونے کی طرف دیکھا اور پھر محمد کی آنکھوں میں محبت، بھروسہ اور سوال، سب کچھ اس ایک چھوٹی سی نظروں میں موجود تھا۔ زیان نے آہستہ سے کھلونا تھاما اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ محمد نے چھوٹے ہاتھوں سے زیان کے چہرے کو چھوا، اس کے نرم ہاتھ زیان کے گال پر چند لمحے ٹھہرے۔ زیان کی آنکھیں ہلکی سی بھیگ گئی، نہیں وہ رو نہیں رہا تھا، بس اندر کہیں بہت اندر کچھ حرکت کر گیا تھا۔ محمد نے ہنستے ہوئے کہا، بابا آپ لو لیے ہیں۔ چھوٹا سا جملہ غلط ادا کیا گیا، لیکن زیان کے دل پر بجلی بن کے گرا۔ یہ پہلا موقع تھا جب محمد نے صاف جملہ کہہ کر اسے مخاطب کیا، نہ علم نہ خاندان، صرف یہ بچہ جو بنا جج کیے، بنا حساب مانگے اسے بابا کہہ رہا تھا۔ زیان کی نظریں نیچے جھک گئی، وہ کھلونے کو ہاتھ میں پکڑے بس بیٹھا رہا۔ پس منظر میں آہستہ اذان کی آواز آنے لگی، محمد اس کی گود میں آ کر سو گیا۔ زیان نے بے اختیار اس کے چھوٹے سے سر پر ہاتھ پھیرا اور پہلی بار خود سے کہا، یہ بچہ کچھ مانگتا نہیں، بس ساتھ بیٹھتا ہے، شاید یہی محبت ہے جسے میں کبھی جان نہ سکا۔ مگر پھر اس کے چہرے پر ایک سوال ابھرا، ایک خوف، کیا میں بھی اپنے باپ کی طرح اسے خالی برسا دے جاؤں گا؟ کیا میں اسے بھی توجہ کا بھوکا بنا دوں گا؟ محمد اس کی گود میں تھا، سورج کی کرن کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، اور زیان جو کل رات جذبات سے خالی تھا، آج مکمل نہیں مگر تھوڑا سا انسان لگ رہا تھا۔ محمد گہری نیند میں ہے، کمرے میں ہلکی زرد روشنی جل رہی ہے، باہر آسمان پر چاند دھندلا سا ہے جیسے ہر چیز تھکی ہوئی ہو۔
زیان کھڑکی کے پاس بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں محمد کا کھلونا ہے جو اس نے صبح ٹھیک کیا تھا۔ وہ کچھ لمحے اس کھلونے کو گھماتا رہا، پھر آہستہ سے کہا، اہلم۔ اہلم اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر مصروف تھی، سرسری سی آواز سن کر پلٹی۔ زیان نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہنا شروع کیا، مجھے لگتا ہے میں ٹھیک نہیں ہوں۔ میں نے ہمیشہ سب کو استعمال کیا، سب سے توجہ چاہی، محبت کبھی نہیں دی، صرف مانگی۔ شاید میں خود کو کھو چکا ہوں۔ محمد کی آنکھوں میں پہلی بار کچھ محسوس ہوا اور ڈر بھی لگا کہ کہیں میں اس سے بھی اپنے جیسا نہ بنا دوں۔ اہلم نے سانس لی، پلکیں جھکائی اور بات سنوارتے ہوئے عام لہجے میں کہا، زیان پلیز، یہ باتیں کسی ماہر نفسیات سے کرو، میرے پاس نہ وقت ہے نہ جذبہ۔ تمہیں جب احساس ہونا تھا تب تم نے مجھے ٹھوکر دی، اب اگر تمہیں خود پر ترس آ رہا ہے تو معذرت، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ زیان کا چہرہ ساکت ہو گیا، کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر ایک ہلکی بے رنگ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، وہی پرانی بچانے والی مصنوعی ہنسی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مجھے بھی اب رونا نہیں آتا، شکر ہے کم از کم تم سچ بولتی ہو۔ اہلم پلٹی نہیں، فون پکڑا، لائٹ بند کی اور بستر پر لیٹ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زیان کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، باہر استنبول کی سڑکیں سنسان تھی اور اندر ایک مرد اپنی زندگی کے سب سے سچے جملے کہنے کے بعد بھی اکیلا ہی کھڑا تھا۔ کمرے میں صبح کی نرم دھوپ پھیلی ہے، شیشے کی میز پر ترکی چائے رکھی ہے اور صوفے پر بچوں کی کتابیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی شفاف الماری کے سامنے عفاف کھڑی ہے۔ وہ اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، جیسے خود سے پوچھ رہی ہو، کیا میں وہی ہوں جو ایک دن آسمان کی طرف دیکھ کر سوال کرتی تھی؟ پیچھے بستر پر ارسل لیٹا ہوا ہے اور اس کے سینے پر زیمل بیٹھ کر کھیل رہی ہے۔ 3 سالہ زیمل اپنے باپ کی ناک کھینچ رہی ہے اور ہنستے ہوئے بول رہی ہے، زیمل بابا، آپ کی ناک کتنی لمبی ہے، جیسے الو کا چونچ۔ ارسل ہنستے ہوئے، ارے الو کی چونچ یہ شاہی ناک ہے بی بی، سلطانوں والی۔ زیمل، نہیں، الو والی۔ وہ دونوں کہکا لگا کر ہنسنے لگتے ہیں۔ عفاف نے آئینے سے ہٹ کر مڑ کر دیکھا، ان دونوں کو یوں کھیلتے دیکھ کر لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، آنکھوں میں روشنی جھلکنے لگی۔ عفاف نرمی سے، زیمل بیٹا، اگر تم بابا کی ناک کھینچو گی تو وہ تمہیں شیر کی دم پکڑنے دیں گے۔ زیمل، میں شیر کی دم سے جھولا لوں گی، بابا شیر ہیں، میں شہزادی۔ ارسل مصنوعی گراہٹ کے ساتھ، میں شیر سب کو کھا جاؤں گا سوائے اپنی زیمل کے۔ زیمل نے اپنا چھوٹا سا تکیہ لے کر ارسل کے منہ پر مارا، بابا شیر ایسی بات نہیں کرتا۔ عفاف ہنستے ہنستے آ گئی اور تکیہ پکڑ کر زیمل کو چھپکلی کی آواز نکال کر ڈرایا، عفاف، زیمل پیچھے دیکھو چھپکلی۔ زیمل چیخ مار کے عفاف کی گود میں چپ گئی، پھر کہکا لگا کر بولی، ماما آپ چھپکلی نہیں پری ہیں۔ ارسل نے عفاف کو دیکھا، صبح کی روشنی میں سفید دوپٹے اور ہنستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کے لبوں پر وہی نرم سی سرگوشی آ گئی جو صرف دل سے نکلا کرتی ہے۔ ارسل دھیرے سے، اللہ نے تم سے بہتر تصویریں نہیں بنائی اور زیمل اس کا سب سے حسین شاہکار ہے۔ عفاف نے نظریں جھکا دی، زیمل اب دونوں کے درمیان بیٹھ کر کہہ رہی تھی، ماما بابا، جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو آپ جیسی طاقتور بنوں گی اور دوپٹہ بھی اوڑھوں گی۔ ارسل نے ہنستے ہوئے کہا، بس شرط یہ ہے سب تمہیں الو نہ کہیں۔ کمرے میں کہکے گونج رہے تھے، دھوپ تھوڑا تیز ہو گئی تھی، شام کی ہلکی ہوا بوسفورس کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی، درمیان والے کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو، عفاف نے لبان سلگایا ہوا ہے۔ کمرے کے ایک کونے میں سفید قالین پر چھوٹا سا بیٹھک نما گوشہ جہاں عفاف، ارسل اور زیمل بیٹھے ہیں۔ ارسل نے قرآن کی تلاوت لگائی ہے، تلاوت سورۃ الشمس کی ہے، قاری کی آواز پورے کمرے میں ارتعاش پیدا کر رہی ہے۔ عفاف نے زیمل کو اپنی گود میں بٹھا رکھا ہے، زیمل کا سر دوپٹے میں چھپا ہوا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ عفاف کی انگلیاں تھامے ہوئے تھے۔ زیمل سرگوشی میں، ماما اللہ سورج کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ عفاف نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، کیونکہ سورج سچائی کی نشانی ہے بیٹا، جیسے روشنی چھپ نہیں سکتی ویسے ہی سچ بھی نہیں چھپتا۔ زیمل، تو جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کا سورج بند ہو جاتا ہے؟ ارسل مسکراتے ہوئے، نہیں بیٹا، ان کا دل اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ جو اپنے دل کو صاف رکھے وہ کامیاب ہے۔ زیمل تھوڑا سوچتی ہے، پھر معصوم انداز میں کہتی ہے، تو میں سچ بولوں گی اور دوپٹہ بھی کبھی نہیں اتاروں گی تاکہ اللہ مجھ سے راضی رہے۔ عفاف کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، نہ دکھ کے آنسو نہ کمزوری، بس ایک ماں کی دعا کا خاموش جواب۔ عفاف نے زیمل کو گلے لگا کر کہا، جب بیٹیوں کے دل سچ سے بڑے ہونا تو وہ روشنی بن جاتی ہیں۔ ارسل، اور روشنی والے گھروں کو کبھی اندھیرا چھو نہیں سکتا۔ کچھ لمحوں کے لیے پورا گھر خاموش ہو جاتا ہے، بس گاڑی کی آواز۔ عفاف اور ارسل ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جیسے وہ جانتے ہوں یہی دعا ہے جس نے ان کی زندگی بدل دی۔
زمل چھوٹے ہاتھ جوڑ کر آہستہ سے بولتی ہے، اللہ جی میرے بابا کو بھی ہمیشہ اچھا رکھنا اور ماما کو پریوں جیسے بنائے رکھنا، آمین۔ اذان کی آواز گونجتی ہے۔ عفاف چپکے سے زمل کو چادر دیتی ہے۔ وہ چھوٹی سی جائے نماز پر کھڑی ہوتی ہے، بس ماں کی نقل میں، اور رسل محراب جیسے صبر کے ساتھ دروازے کے قریب بیٹھ کر دونوں۔ یہی اس کی بادشاہی ہے۔ 2 سال بعد زمل اسکول سے واپس آئی ہے۔ 5 سال کی ذہین چلبلی بچی آج کچھ سنجیدہ سی لگ رہی ہے۔ اس نے اسکول بیگ صوفے پر رکھا اور چپ چاپ عفاف کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ عفاف نرمی سے، کیا ہوا میری چاندنی، آج باتیں نہیں کر رہی؟ زمل آہستہ سے، ماما میں نے آج دوپٹہ اوڑھا تھا تو ایک لڑکی نے کہا کہ یہ تو نانی اماں والا ہے، سب ہنسے۔ عفاف نے بیٹی کو گود میں لے لیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، کبھی کبھی سچ پہ ہنسی آتی ہے، لیکن اللہ کو وہی پسند آتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کرے، لوگوں کی رضا کے لیے نہیں۔ زمل، تو پھر میں روزہ اوڑھوں گی تاکہ اللہ خوش ہو جائے، اور وہ لڑکی شاید بعد میں سمجھے۔ ارسل دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ سب سن کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ آگے آیا اور زمل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری بیٹی روشنی ہے اور روشنی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ زمل کو ہلکا بخار ہو گیا تھا۔ وہ ماں کی گود میں لیٹی تھی، کمزور مگر مسکراتی ہوئی۔ عفاف دعائیں دے کر کچن میں چلی گئی۔ ارسل بیڈ پر بیٹھا زمل کے بال سہلاتے ہوئے کہتا ہے، کیا میری بہادر بیٹی کو آج کہانی سنانی ہے؟ زمل کمزور ہنسی کے ساتھ، ہاں بابا، پریوں والی نہیں، بہادر والی۔ ارسل نے لیمپ کی روشنی تھوڑی مدھم کی اور آہستہ سے کہنا شروع کیا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شہر تھا جو اندھیروں سے ڈرتا تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جو روشنی لاتی تھی، دوپٹے میں لپٹی، ہنستی ہوئی مگر مضبوط دل والی۔ سب اسے کہتے، یہ روشنی بند کر دو، یہ عجیب لگتی ہے، مگر وہ لڑکی کہتی، نہیں، مجھے تو میرے بابا نے سکھایا ہے، سچ، حیا اور اللہ کا نام کبھی شرمندگی نہیں دیتے۔ اس لڑکی کا بابا بھی بادشاہ تھا مگر تاج نہیں پہنتا تھا۔ وہ بس چپکے سے رات کو جاگتا، دعا کرتا اور بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا، تو دعا ہے میری اور میں تیرا سایہ، جب تک سایہ رہے گا روشنی محفوظ رہے گی۔ اور ایک دن وہ شہر بدل گیا اور لوگ اس لڑکی کو نور کی بیٹی کہنے لگے۔ زمل نے آہستہ سے ارسل کا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں بند کر کے کہا، بابا، کیا وہ لڑکی میں تھی؟ ارسل کی آواز ہلکی ہو گئی، نہیں، وہ لڑکی ہوگی جب تم بڑی ہوگی۔ زمل کی سانسیں ہموار ہو گئیں، بخار جیسے کم ہونے لگا۔ عفاف دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا کپ تھا مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک بیٹی جب باپ کی محبت میں پروان چڑھے تو وہ پری نہیں بنتی، وہ دعا بن جاتی ہے۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر سورج نارنجی لباس پہن چکا تھا۔ جاری ہے۔